میں جب کالج کے دور میں تھا، جب کالج میں پڑھا کرتا تھا، تو ہمارے جو دوست احباب ہمارے ساتھ، ہم نے تو وہ ماحول دیکھا ہے. کالج میں تقوی تو ہوتا نہیں، آپ کو پتا ہے. جو تقوی والا طالب علم ہوتا ہے نا، کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوگا یا کسی کا کسی بزرگ سے تعلق ہوگا، وہ عجیب سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے سب. وہ عقل مند ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو بیوقوف ہوتے ہیں ان کو سب لوگ عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی تھے بیوقوف، لیکن ہمیں عقل مند لوگ کیا لگتے تھے؟ بیوقوف لگتے تھے. جب میں آیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں، تو ان کی باتیں ہمیں تھوڑی سی الگ ہی لگتی تھی. وہ باتیں کیا تھیں وہ ابھی بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ان کی باتیں جو تھی نا، وہ فطرت کو اپیل کرتی تھی کہ یہ ماحول سے متاثر ہو کر بات نہیں کرتے، یہ وہ بات کرتے ہیں جو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. بہت عجیب بات کرتے تھے وہ. تو اس سے اندازہ ہوا پھر ہمارا جو لائف اسٹائل تھا، ہیئر اسٹائل ہی، جب کالج میں ہم لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ لڑکے جاتے تھے نا، تو کنگا جیب میں ہوتا تھا. کوئی بھی کہیں بھی کوئی گاڑی نظر آئی نا، اس کے گلاسز میں کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنا شروع کر دیے. پھر آگے گئے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل والے کا وہ گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے، وہاں کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنا شروع کر دیے. ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیشہ دیکھ رہے ہیں اور بال سیٹ کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ کیا حرکت ہے. اب آپ خود بولیں نا، مجھے پھر لوگ بولتے ہیں یہ عجیب زبان استعمال کرتے ہیں. اس کو کس قسم کی حرکت کہتے ہیں؟ چھچھوری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون سا پنا کہتے ہیں؟ چھچھور پنا. یہ سائیکی ہونے کی دلیل ہوتی ہے انسان کے. زینت تو ہر شخص کا حق ہے، عورت کا بھی مرد کا بھی، ہر ایک اپنے حساب سے زینت اختیار کرتا ہے، وہ تو جائز ہے. لیکن یہ جو کنگا لے کے گھوم رہے ہیں، بار بار بال سیٹ کرنا، بال یہ زینت نہیں ہے، یہ پاگل پنا ہے. یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے اندر سکون نہیں ہے. جب انسان کے اندر سکون نہیں ہوتا تو وہ الٹی الٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ ہر وقت اس کی فکر میں لگے رہنا. تو یہ آج کل جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ لونڈے لباڑے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو آپ دیکھیں، ٹوپی نہیں پہنتے نماز میں، بالوں کی کا اسٹائل خراب نہ ہو جائے. بال پیچھے رکھیں، ٹوپی پہنے، بنا لیا کرے کنگھے سے، بس الجھے ہوئے بال نہ ہو، الجھی زلفیں نہ ہو. اور بعضوں کی تو الجھی بھی زلفیں فیشن ہے. چند سال پہلے ایک لینگویج سینٹر میں میرا جانا ہوا، چند دن میں نے کلاسز لی، پھر میں بھاگ گیا وہاں سے. میں نے کہا تو عجیب ہی ماحول ہے یہاں کا. تو وہاں لڑکے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں لڑکیاں بھی پڑھتی تھی، ایک رو میں بیٹھتی تھی، تو لڑکوں کا عجیب اسٹائل، شرٹ کے کالر اوپر کیے ہوئے ہیں، کالر جو ہے اوپر، بال بکھرے ہوئے، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، اور عجیب سا دیوانہ بن کے نا، بالکل جیسے میں پاگل ہوں. تو میں نے کہا یہ شو مارنے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ بھی ایک اسٹائل ہے دکھانے کے لیے لڑکیوں کو یا لڑکوں کو، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں، میں عجیب سا ہوں. کیا خیال ہے؟ سلیقے والے تو سبھی ہوتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آؤں. میں کیا ہوں؟ عجیب سا ہوں، دیوانہ ہوں، یا کچھ پینے پلانے کا شوق ہے. بس بات کریں گے تو چہرے کے ایکسپریشن الٹے سیدھے گھمائیں گے، اسٹائل بنائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے مجھے سکون ملے گا. ممکن ہے وقتی طور پر کوئی احمق اور بیوقوف آپ سے متاثر ہو جائے، لیکن وہ بھی پھر آپ جیسے ہی پاگل ہوگا، یاد رکھو، جو اس چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. بات کرنے میں گھما کے. جب ہم مدرسے گئے، وہاں ہم نے علماء کو دیکھا، تو سب سے پہلے میں علماء کی جس چیز سے متاثر ہوا وہ بے تکلفی. ان کے بات چیت کے اسٹائل میں، بات چیت کے انداز میں، ہنسنے بولنے میں تکلف نظر نہیں ہے. نہ ان کا فیشن تکلف والا تھا، نہ بالوں کا کوئی مخصوص اسٹائل تھا. بال ایسے بنائے، بس کنگھی سے کر لیے، ختم ہو گئی. کپڑے اس طریقے کیے، صاف ستھرے، میلے کچیلے نہیں ہوتے، بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنے.
اچھے سے جوتے پہنے، پالش کی، بس اتنا کافی. اتنا کیا ہے؟ کافی. اور اسی میں بڑے چہرے ان کے نورانی لگتے تھے، نہ ہل رہے ہیں نہ کندھے گھما رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیں بعض لوگ بات کرتے ہیں تو ہل زیادہ رہے ہوتے ہیں اور بات کم کر رہے ہوتے ہیں، صرف باڈی لینگویج کے ذریعے شو مارنے کے لیے کہ ہمارا اسٹائل ہے یہ. لیکن اچھے پھر بھی ہمیں تو نہیں لگ رہے ہوتے، پتہ نہیں لوگوں کو لگتے. فنکاری اور اداکاری یاد رکھو یہ ایک عیب ہے، اس کو آج ایک کمال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وما انا من المتکلفین، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بناوٹ اللہ کو پسند، بولو بھائی، نہیں ہے. اللہ کو بناوٹ پسند نہیں ہے. اور آج کل فنکاری، کلاکاری، اداکاری، ہنسنے کے اسٹائل دیکھیں آپ. ایک دن میں بیٹھا ہوا گلی سے ایک آواز آئی، میں سمجھا کوئی ٹائر میں سے ہوا نکل رہی ہے، ٹرک کے ٹائر میں سے. ٹرک کے ٹائر میں سے کیا نکل رہی ہے؟ ہوا نکل رہی ہے. کر کے آواز آئی. جب باہر جا کے دیکھا تو پتا چلا ہوا نہیں نکل رہی تھی، یہ ابھی ہنسنے کے لیے سیلف لے رہے. گاڑی کو سیلف اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو پہلے کھی 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 کی آواز آتی ہے پہلے، تو اس طرح سے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو رہے ہیں. ابھی ہنسے نہیں ہیں، ریہرسل ہو رہی ہے ہنسی کی، تھوڑی دیر میں ہنسیں گے. پھر وہ عجیب سی کھی کر کے میں کیا یہاں آپ کو بتاؤں. حالانکہ وہ ان کا نیچرل طریقہ نہیں ہے، بس وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے. تو ہم جب علماء کی مجلس میں گئے، بزرگوں کی محفل میں جا کے بیٹھے، ہم نے ان کے ہنسنے کا طریقہ بھی دیکھا، ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بھی دیکھا، تو بڑا اچھا لگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں سکون دیکھا، حالانکہ وہ سارا دن مصروف رہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نہ یہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ یہ کرکٹ کے میچز دیکھتے ہیں، نہ یہ فلمیں دیکھتے ہیں، نہ یہ سانپ والا کھیلتے ہیں ویڈیو گیم. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، نہ کوئی اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اور نہ جناب کوئی پروگرام نہیں دیکھ رہے. تھوڑا بہت اتنی محفل ہوتی تھی کہ بھئی کسی نے لطیفہ سنا دیا یا کسی نے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر لی یا تھوڑا سا کوئی ڈرامہ کر کے دکھا دیا کسی نے، تو بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن ان کے چہروں میں جو سکون تھا، اطمینان تھا، اور سارا دن مصروف بھی ہیں، کام بھی علمی، بڑے خوش قسم کے کام. ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے سکینت نازل ہو گئی. کوئی ملنے آیا کرتا تھا ہم سے تو وہ کہتا تھا یہاں سکون بہت ہے. کیا ہے یہاں جو اتنا سکون مل رہا ہے؟ میں کہتا تھا یہاں سکون اس لیے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی مصنوعی چیز، بولو بھائی، تفریح کے لیے مصنوعی چیزیں یہاں پر نہیں ہیں. یہ نیچرل لائف میں ہے، اس زندگی پر ہے جس زندگی پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا. یہ اس پہ سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، اس پہ چلنے کی برکت ہے. دنیا کی محبت نہیں ہے. جب دنیا کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں تو سوچتا رہتا ہے ہر وقت یا کل کیا ہوگا، کل کی فکر ہے نہیں. بھائی جس اللہ نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے.